السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ لیطاع، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر ایسا ہوتا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، جب ان لوگوں نے اپنے اوپر زیادتی کی تھی تب وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ،
اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا، بہت مہربان پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھایا ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا۔ پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اطاعت ہے، فرما برداری ہے، کہ ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کے ذریعے سے تو اللہ کی فرما برداری کی راہیں کھلیں گی۔ اگر کوئی آپ کی اطاعت نہ کرے تو اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے؟ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، کیسے پڑھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں گے۔ روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کی فرما برداری کیسے کریں گے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتایا۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خوب کھول کر بیان فرمایا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ اطاعت بہت ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سکھاتے تھے۔ وہ بندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی اطاعت مکمل نہ ہو۔ پچھلے آیتوں میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک یہودی اور ایک منافق، دونوں کا معاملہ آپس میں ہوا۔ دونوں اپنا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ جانے سے پہلے وہ جو منافق تھا اس نے یہ کہا کہ ہم عمر کے پاس چلیں گے، تاکہ جو ہے فیصلہ جو ہے نا کیا ہوگا، یہ یہودی ہے تو حضرت عمر غصے میں فیصلہ اس کے خلاف ہی کریں گے۔ تو حضرت وہ منافق جو تھا یہودی نے کہا نہیں، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ گئے تو وہاں پر معاملہ صاف ہوا، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ تو وہ آدمی جو ہے حضور حضرت عمر کے پاس آیا، منافق، اور یہ کہنے لگا کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ تو وہ یہودی فیصلہ کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ ہم یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رک، میں جو ہے نا تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ اصل میں نبی کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے، اس کو یہاں پر بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ اور آگے دوسری بات بڑی امید والی، بڑی یعنی خوشخبری والی بیان کی جا رہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ لوگ، اگر ایسا ہوتا کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، یعنی گناہ کر لیا، ان سے گناہ ہو گیا، تو ندامت، افسوس، شرمندگی کے ساتھ جاؤ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سے بھی اپنے گناہ کی معافی چاہتے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ آپ بھی اللہ سے ہماری معافی کرا دیں، تو لوجد اللہ، ضرور اللہ کو پاتے تواب اور مہربان پاتے۔ کتنی بڑی بات دیکھیں، ایسا ہرگز نہیں انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے پاس موجود ہیں۔ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مغفرت کا وسیلہ نہیں سمجھا۔ اللہ بھی مہربان ہے، اللہ بھی غفار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مغفرت کا وسیلہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر کوئی بہت ہی زیادتی کر لے، اپنی ذات پر گناہ کر لے، نافرمانی کر لے، بہت زیادتی، جاؤک فاستغفروا اللہ، آپ کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ کیسے فرمائے، جاؤک، آپ کے پاس آئے اور آ کر جو ہے اللہ سے معافی طلب کرے، کیونکہ معاف کرنے والے اللہ ہیں، معاف کرنے والے اللہ ہیں، اللہ سے، اور پھر واستغفر لهم الرسول، اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ نبی جی آپ میرے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کر دیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت، یہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ چیز ہے۔ اسی لیے آج بھی مدینہ منورہ میں روضہ اطہر پر جب حاضری ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر وہاں پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر مبارک میں اللہ کی شان کے مطابق آپ حیات میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص دور سے درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ پہنچاتے ہیں، اور اگر کوئی میری قبر کے پاس آ کر پڑھے تو میں خود سنتا ہوں۔ یہ اللہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر یہ کہا جاتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ بھی میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ استغفار کیجئے اپنے لیے اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے لیے، آپ اپنے لیے استغفار کیجئے۔ سورہ فتح میں ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، آپ کے اگلے پچھلے اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن اصل میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا فرماتے رہیں۔ اسی لیے دوستوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، عرض اعمال، امت کے اعمال جب آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ہر پیر، ہر جمعرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عملوں کو دیکھ کر اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کی دعائیں امت کے لیے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایک واقعہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کا ایک کھیت، ان کا ایک باغ تھا، اس کے بعد جو ہے نا ایک کسی اور کا باغ تھا، تو ایک پانی کا پرنالہ، پانی جو ہے نا، پانی کی ایک جو ہے یعنی یوں سمجھیے کہ ایک پانی وہاں ان کی کھیت کی طرف، ان کے باغ کی طرف آتا تھا۔ تو وہ جو آدمی تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ سارا پانی زبیر استعمال کرتے ہیں،
اور مجھے پانی نہیں ملتا. حالانکہ جہاں سے پانی آتا ہے سب سے پہلے ان کا کھیت پڑتا ہے، ان کا باغ پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسرے صحابی کا، دوسرے آدمی کا جو ہے باغ پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ اس طرح فرمایا کہ دونوں کا لحاظ کیا. فرمایا کہ دیکھو ایک کام کرو، فرمایا زبیر جب تمہارا کھیت، تو جب تمہارا باغ اس کو پانی پہنچ جائے تو پھر اپنے دوسرے آدمی کے لیے وہ پانی چھوڑ دو. یہ فیصلہ آپ نے فرمایا گنجائش کرتے ہوئے، جتنا ضرور. تو اس فیصلے پر جو ہے وہ جو صاحب تھے ان کی زبان سے نکلا، یہ فیصلہ جو ہے آپ نے اپنے پھوپھیزاد بھائی ہونے کی وجہ سے ان کی طرفداری میں کیا. ایک صحابی جب باہر نکلے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا فیصلہ ہوا؟ تو وہ جو ہے کہنے لگے کہ پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ ہوا. یعنی جواب کا لہجہ، جواب کا انداز بتا رہا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں اس فیصلے سے. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفداری کی ہے. وہاں پر ایک اتفاق سے یہودی کھڑا تھا. اس نے کہا کہ عجیب لوگ ہیں، ایک طرف تم کہتے ہو وہ اللہ کے رسول ہیں اور دوسری طرف ان کے فیصلے سے بھی راضی نہیں ہوتے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان کیسے بنتا ہے، ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے، مومن کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا کیا تقاضا ہے. فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے آپ کے پروردگار کی، لا وربک، آپ کے پروردگار کی قسم. کس طرح انہیں آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور قسم بھی کس طریقے سے؟ قسم ہے آپ کے پروردگار کی، قسم ہے آپ کے پروردگار کی. لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ یحکموک، آپ کو حکم، آپ کو منصف نہ بنا لیں. آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ ایمان والے ہو نہیں سکتے. یعنی ایمان والے اسی وقت ہوں گے جب اپنے آپ کو فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں، آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے، یعنی شجرہ کے معنی زندگی کے ہر شعبے میں، صرف نماز میں نہیں، زندگی کے، شادی بیاہ کے، کاروبار کے، وراثت کے، زندگی کے ہر مسئلے میں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو فیصل، آپ کی بات قول فیصل نہ ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات سنائیں، آپ کی بات کوئی آئے، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر آپ کے فیصلے سے دل میں کوئی بے چینی محسوس نہ کریں. اوہو، یہ بہت عجیب فیصلہ ہے. لا یجدوا فی انفسہم. اور تیسری بات، حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ نے فرمایا اس فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی، کوئی اپنے اندر تنگی محسوس نہ کرے. اور تیسری بات، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، قبول کر لیں اس کو خوشی خوشی، یعنی بالکل تسلیم کے دینا، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو سونپ دے. یہ ہے ایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں آپ کے مرتبے کو، آپ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. فلا وربک، اور آپ کی اطاعت کا مقام بیان کیا جا رہا ہے. قسم کھا کر اللہ کی، تمہارے پروردگار کی قسم، کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کی بات کو، آپ کے حکم کو
بغیر چون و چرا کیے پوری خوشی کے ساتھ دل میں کسی قسم کی تنگی کو پائے بغیر آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے. یہ ایمان کا معیار ہے. ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مسائل، اپنے زندگی کے عائلی، سماجی جتنے بھی مسائل ہیں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا، آپ کی بات کو معیار بنانا، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی شریعت، آپ کی حدیثیں، آپ کی سنت، یہ چیزیں ہیں. اطاعت کی بات آ رہی ہے. اور صرف ایک دو چیز نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے. کیونکہ یہاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں. ان اختلافات کا حل کیا ہے؟ اطاعت. کس کی اطاعت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، کیونکہ آپ اللہ کی بات بتا رہے ہیں. اور جو بات بتا دیں، مثال کے طور پر کوئی عالم دین کسی معاملے میں مسئلہ بتا دے، وراثت کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، نکاح کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے، طلاق کے معاملے میں یہ مسئلہ ہے، تو اس چیز کو سن کر دل میں تنگی نہیں محسوس ہونا. دل میں تنگی کا محسوس ہونا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. بھیا اچھا یہ حدیث میں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کی تحقیق ہو جائے. جب یہ بات تحقیق ہو جائے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. بس میرا کام کیا ہے؟ میں بس اپنے آپ کو سپرد کر دو، اپنے آپ کو پابند کر دو. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. اسی سے اسلام ہے، اسی سے مسلمان ہے. پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. نفاق کی بات بتائی جا رہی ہے. منافق کو اطاعت بھاری پڑتی ہے، منافق کو ماننا بڑا بھاری پڑتا ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. اور اگر کہیں ایسا ہوتا کہ ہم ان پر یہ فرض کر دیتے، کیا فرض کر؟ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو قتل کر ڈالو. أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ. یا اپنے وطنوں سے بے وطن ہو جاؤ، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ہجرت کا حکم دے دیتے. مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اس چیز حکم کو پورا نہیں کرتے مگر گنتی کے تھوڑے. منافق کی خصلت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا. اگر ہم ان پر یہ حکم فرض کر دیتے کہ اپنی جان کو قربان کر دو. جان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، مال کا دینے والا اللہ ہے. اللہ کو اختیار ہے جان پر مال پر احکامات دینے کا. اگر اللہ جان پر یہ حکم دے دیتا اپنی جان کو قربان کرو یا اپنے وطن کو سے نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما فعلوہ. یہ میری یہ اطاعت نہیں کرتے، ان میں اطاعت نہیں ہے. کیونکہ منافقین ایک طرف تو یہ کہتے تھے ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور دوسری طرف ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ہم ان کو یہ حکم دے دیتے، یعنی جان مال کی قربانی مانگ لیتے، جان مال کی قربانی کو مانگ لیتے، تو فرمایا شاید دو چار کے سوا کچھ بھی نہ کرتے. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر قلیل منہم میں تم ہو. اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. حالانکہ اگر وہ وہی بات کر دکھائیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو ان کو کہی جا رہی ہے، جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش اگر یہ لوگ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی نصیحت کی کر رہے ہیں، اگر وہ اس پر عمل کر لیتے. وہ عمل کیا ہے؟ اطاعت کر لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آ جاتے، تو ان کے لیے بہتر. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے خیر ہی خیر.
ان کے لیے بڑی بھلائیاں. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز ہوتی ہے. ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز. اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو آدمی سنت کا پابند ہوتا ہے اس کا ایمان، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان کو مضبوط کرنے والی جو چیز ہے وہ سنتوں کی پابندی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک سنت پر عمل کرتا ہے اللہ 4 طریقے سے اس کا اکرام فرماتے ہیں. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ اللہ اسے دین پر جماتے ہیں، دین پر ثابت قدم رکھتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک خصلت کو بیان فرمایا. ان کا یہ وہ زبان سے کہتے رہتے ہیں بھئی جان مال بس اللہ کا ہے، بس ہمارا کام ہے لگانا، لیکن وقت اگر آ جائے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اگر ہم ان پر فرض قرار دے دیں، یعنی ان سے جان مال کی قربانی کا مطالبہ کر لیں، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ بس ان میں کے تھوڑے ہیں، وہ تھوڑے بہت تھوڑے ہیں. عبداللہ بن مسعود، ابو بکر رضی اللہ بہت گنتی کے تھوڑے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر یہ منافقین فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ جس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے، کس کی نصیحت؟ اطاعت کی، فرما برداری کی، نبی کی بات ماننے میں ہماری بھلائی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سراپا رحمت ہوں بطور ہدیے کہ تمہیں دیا گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے نفع ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ثابت قدمی کا ذریعہ ہے. اشد تثبیتا کتنی بڑی بات دیکھیں، اللہ کی راہ میں جان مال کی قربانی دینا بھی کوئی بہت بڑی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت کیا ہے؟ ایمان میں مضبوطی، قدم جمیں گے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا تب یقیناً ہم ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا بدلہ دیں گے. لَآتَيْنَاهُم ہم ضرور بھی ضرور دیں گے، مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے، اپنی بارگاہ سے، أَجْرًا عَظِيمًا بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر. اگر یہ کر لیتے، اطاعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ ہم جو ہے نا ان کو اپنے پاس سے، اپنے خاص سے اجر. پھر آگے بڑی عجیب بات فرمائی وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم ان پر سیدھی راہ کو کھول دیں گے. یعنی سیدھی راہ دیکھیں نا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ ہم بتلاتے رہیں گے ان کے لیے سیدھی راہ. وہ سیدھی راہ یعنی ہدایت کی راہیں ان کے لیے کھلتی چلی جائیں گی، ایک نیکی سے دوسری نیکی، ایک نیکی سے دوسری نیکی. یہ بدلہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اطاعت کتنی بڑی چیز ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کیا انعام ملتا ہے اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کیا انعامات ہیں. اس اطاعت کا صلہ تو سنو، اس کے انعامات سنو. انسان کو زندگی بھر جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، ایسے شخص کو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پر یہی وہ لوگ ہیں جو جن پر اللہ تعالی کا خاص انعام ہوا ہے. فَأُولَٰئِكَ یہی وہ لوگ ہیں. کیسے لوگ؟ دیکھیے ماشاءاللہ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کے ساتھ جنت پہ رہیں گے جن پر اللہ کے خاص انعامات ہیں. دنیا میں کیا نعمتیں ہیں، آخرت کی کیا نعمتیں ہیں، اس کو بتا رہے. جنت میں ان حضرات کے ساتھ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. من النبیین
والصدیقین، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے، اور آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، وحسن یہ حضرات جن کے دوست ہوں گے کیا ہی بہتر دوست ہیں، کیسے بہترین دوست، وحسن رفاقت کے لیے، دوستی کے لیے، صحبت کے لیے، یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اس سے اچھے دوست ہو سکتے ہیں کہ آدمی کو نبی کی صحبت ملے، صدیقین کی صحبت ملے، شہداء اور صالحین کی صحبت ملے، یہ کس پر ملے گی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، دنیا کی زندگی میں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ سورہ فاتحہ سے اس کو جوڑ لیں۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ کون ہے آپ کا، کن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا؟ یہی وہ لوگ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہ عمل کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بطور فضل کے تمہیں دیا گیا۔ ایسے لوگوں کی رفاقت، ایسے لوگوں کی صحبت۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے میری جان، میرے مال، میری اولاد، سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ میں گھر پہ ہوتا ہوں تو اچانک آپ کی یاد آتی ہے، اچانک آپ کی یاد آتی ہے، پھر اس وقت تک دل قرار نہیں پکڑتا جب تک کہ آپ کو دیکھ نہ لوں۔ بس دل میں آج یہ خیال آیا کہ اگر میری موت آ جائے، آپ سے جدا ہو جاؤں، آپ تو انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے جنت میں، ان کے مقامات، اور آپ تو امام الانبیاء، افضل الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے جنت میں بھی داخلہ فرما دے تو آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ آپ کا مقام تو بہت اونچا۔ آپ نے یہ سنا، سبحان اللہ، صحابہ کی کیسی محبت دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ خاموش تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ یہ آیت کتنی بڑی خوشخبری والی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا کوئی تیاری کی ہے آپ نے؟ کہا تیاری تو کچھ نہیں، بس آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی، جس سے محبت ہوگی، المرء مع من احب۔ قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت۔ صحابہ فرماتے تھے یہ بات ہمیں اتنی خوشی ہوئی ایمان لانے کے بعد سے سب سے زیادہ خوشی اس چیز سے ہوئی، کیونکہ اس میں بشارت ہے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی! اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں ایسا ایمان کا مانگتا ہوں جس ایمان کے بعد پلٹنا نہ ہو، اور ایسی نعمتیں میں تجھ سے مانگتا ہوں جو نعمتیں کبھی فنا نہ ہوں، اور میں رفاقت مانگتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں۔ دیکھیے صحابہ اکرام کی سوچ دیکھیں، ایک صحابی کو اچانک آپ کی یاد آنے پر غم آ گیا کہ آپ کے مقامات تو بہت اونچے ہیں، کیسے زیارت ہوگی؟ تو آیت نازل ہو رہی ہے، بس اطاعت دنیا میں۔ یہی بات تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے کہا کہ معاذ، جب وہ یمن کی طرف جا رہے تھے بہت دور، فرمایا معاذ جہاں بھی رہو، جتنی بھی دور رہو، قیامت میں قریب وہی ہوگا جو تقوی کے ساتھ ہوگا۔ دوستو زندگی جو ہے نا اطاعت پر ہو، سنت پر ہو،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سوچیں دنیا میں کسی نیک آدمی کی صحبت مل جائے کتنی بڑی خوشی ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی رفاقت، صحابہ کی، صدیقین کی رفاقت، مختصر سی زندگی ہے۔ اپنی زندگی کو اطاعت پر لانا، اپنی زندگی اطاعت میں رکاوٹ نفس اور شیطان ہے۔ بس بندہ اس چیز کی قربانی کرے، بندہ اس چیز کا مجاہدہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا انعام ہے، ذرا سوچیں۔ ان مقدس حضرات کی جو ہے نا صحبتیں اور ان کی رفاقتیں ملیں گی۔ یہ کون ہے؟ جن پر اللہ کے انعامات کی بارشیں برس رہی ہیں۔ یہی تو کہا اللہ نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ارے وہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ، جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ کی انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہم نے سورہ فاتحہ میں سوال کیا تھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ دوستو ہماری یہ مجلس ہم نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، فرما برداری کو، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے لیے وضو کا پانی، آپ کے لیے تہجد کے لیے وضو کا، مسواک کا اہتمام فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا خوش ہو کر، بھی سل، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ سوچیں یہ بات، اگر یہ آپشن اگر ہم میں سے کسی کو ملے تو ہم کیا مانگیں؟ میں جنت میں آپ کی صحبت۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جنت کیا ہے؟ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل من یأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ ہمیں آپ کی دیکھیں نا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ محبت حق ہے، عظمت حق ہے، اتباع اور اطاعت یہ آپ کا حق ہے۔ ہم نے آج کے درس میں شروع سے ہم یہی بات پڑھ رہے ہیں۔ کچھ واقعے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک واقعہ منافق کا تھا، ایک واقعہ مسلمان کا تھا۔ عبداللہ حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ ایک مسلمان کا، ان کی زبان سے جملہ نکل گیا، آپ کے فیصلے پہ وہ راضی نہیں تھے۔ اللہ نے آیت اتار کر قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ بیماریاں ہمارے اندر نہ ہوں، یہ بیماری، کیونکہ اللہ نبی کو بھیجتے ہیں اطاعت کے لیے، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی اطاعت لانا۔ آج کتنے مسائل ہم دیکھیں، ہمارے گھریلو، ہمارے عائلی، ہمارے کاروباری مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے اگر ہم اطاعت پر آ جائیں گے۔ بس یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جب یہ بات سامنے آ جائے تو بس اب کوئی بات ہی نہیں ہے، آگے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، دل سے مان لیا، بس ختم، یہ آپ کی بات ہے۔ اور فرمایا کیا اگلی آیت میں، اس میں تو میری بھلائی ہے، لکانا خیر لہم، کوئی پریشانی کوئی شر نہیں ہے اس میں۔ نبی کی بات مان کر کوئی نامراد نہیں ہوا، کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ دنیا بھی بھلائی اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا اور آگے ہدایت کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اتنی بات بتا دیتے نا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو دنیا میں، آخرت میں دیکھو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں رکھیں گے جن پر اللہ کی نعمتوں کی، انعامات کی بارشیں ہوتی رہیں گی، ان کی رفاقت، ان کی صحبت، ان کی معیت اللہ تمہیں دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
جو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے، خوشی خوشی ماننا، تو ایسے لوگ بھی جنت میں، یہ لوگ بھی جنت میں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، ان حضرات کے ساتھ، مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا۔ وہ خاص انعام کیا ہے؟ اللہ کا قرب اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ من النبیین، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، اللہ اکبر، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صدیق کا ہوتا ہے، شہداء، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے دین کی نسبت، صالحین، نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہترین رفیق ہیں جن کو ایسے دوست مل جائیں، بس ذالک الفضل من اللہ، آگے فرمائے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ عمل کا صلہ نہیں، وکفا، ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ، وکفا باللہ علیما، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس بات سے کہ اللہ ہر ایک کے عمل کو، اس کی نیت کو، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چیز سب سے بڑی چیز ہے، زندگی سنت والی بنے، زندگیوں میں سنتیں آئیں۔ یہ سنت دوستو، یہ آدمی کو قیمتی بناتی ہے۔ جس کاغذ کے ٹکڑے پر حکومت کی مہر لگ جاتی ہے، وہ کاغذ قیمتی بن جاتا ہے، ڈالر بن جاتا ہے۔ جس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگ گئی، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول پسند۔ بہترین موقع آ رہے ہیں شعبان کے، رمضان المبارک کے، اس میں ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بنانا، اپنی مشق کرنا، کہ ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، لیکن ہم اگر تھوڑا اپنی ترتیب بنا کر اپنی ایسی زندگی کو بنانا ہے تو سنت کے راستے سے ہی بنانا ہے۔ ایک ایک عمل میں ہم سنتوں کو لائیں، اپنے کھانے پینے، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں ایک ایک عمل کو، تاکہ ہماری زندگی اللہ کے محبوب زندگی بن جائے۔ سنت پر جو انوارات، جو رحمتیں، جو برکتیں اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کثرت سے درود پڑھے تاکہ ہماری نسبت مضبوط ہو۔ یہی نسبت کام آئے گی، یہی نسبت کام آئے گی۔ جیسے آج ہم سورہ نساء کی آیت میں پڑھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کا وسیلہ ہیں۔ جب امت کے اعمال آپ کے پاس پہنچیں گے، درود شریف کثرت سے پہنچیں گے، آپ کی توجہ ہوگی، آپ کی دعائیں ہوں گی ہمارے لیے۔ اور یہ بات صرف آپ کی حیات تک نہیں، زندگی تک نہیں، بلکہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں، کہ اعلیٰ علیین میں، عالم برزخ میں، علیین جو مقام ہے، مقام ملأ اعلیٰ، وہاں پر اللہ کے مقرب فرشتے، انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے ان کی جو مصروفیتیں ہیں، اس میں ایک مصروفیت حضرت نے لکھی ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کا بھی اہتمام کریں، درود شریف کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔